बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे माशाल्लाह से। इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतों बरकतों और फजीलतों को बखूबी समेट रहे होंगे। और ये माह रमज़ान का तीसरा और आखिरी अशरा जिसमें हम हैं, और वो भी समझे दरमियान में आ गया। बिल्कुल, और बहुत ये रहमत के दिन, मगफरत के दिन बहुत तेजी से नो डाउट ऐसा ही है। और सच टीवी की अगर बात करें माशाल्लाह से, ये खुसूसी नशरियात आप लोगों की खिदमत में हाजिर, जिसमें रोज़ाना बहुत खूबसूरत मौजू और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू होती है। उलमा कराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं और रोज़ाना इस ट्रांसमिशन से हम नो डाउट बहुत कुछ सीख रहे हैं। और हमारा दूसरा सेगमेंट माशाल्लाह से हमारे किचन, हमारी शेफ़ हमारे साथ होती है। हमारा किचन का सेगमेंट इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है। इको स्मार्ट मार्केटिंग की जब बात करते हैं, ये एक रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है। इनकी खिदमात भी आप लोग ले सकते हैं, नंबर इनके आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं आज के हमारे, बल्कि रोज़ाना हमारे जो क्विज़ और डिबेट का तीसरा और चौथा सेगमेंट है, बहुत मकबूल माशाल्लाह से जा रहा है, तो यकीनन लोग उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करें। कहना ये चाहूँगी कि आप हमेशा की तरह आज भी सच टीवी की इस फैमिली का हिस्सा बने रहें इसी टीवी स्क्रीन के ज़रिए, क्योंकि आज भी हमेशा की तरह आप बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत कुछ जो है वो इस ट्रांसमिशन से सीखने वाले हैं। आज भी एक मौजू है, मौजू क्या होगा ये यकीनन हम जानेंगे अज़हर अली आब्दी साहब से। जी सर, आपने दुरुस्त फरमाया। सच टीवी की पहचान एक इल्मी और मुस्बत गुफ्तगू भी रही है, और हमारे उलमा इकराम वाला सेगमेंट पूरी मैं तो कहूँगा दुनिया में पसंद किया जाता है। क्योंकि आप फर्क महसूस करें कि सच टीवी हमेशा एक मौजू पर उलमा इकराम से बहुत मुस्बत और प्रोडक्टिव गुफ्तगू करवाता है। इख्तलाफात को हवा नहीं देता, कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए हैं, 15 साल से ज़्यादा हो गए, तो सच टीवी की ये खिदमत बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है कि उलमा को ला के तो कंसेंसस पैदा करते हैं, और अगर इख्तलाफ का भी जिक्र हो तो बहुत ही तहजीब के साथ, पोलाइट वे में माशाल्लाह से। बल्कि क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के तमाम फिरकों में 95% इत्तफाक है और 5% तरजीहात में एग्जैक्टली हो जाता है उतार चढ़ाव। इतने मौजूआत हैं कि प्यार मोहब्बत और इल्म फैलाना चाहिए। जनाब मौलाना शेख सखावत अली कुम्मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप बिला मुबालगा इस वक्त पाकिस्तान के बुलंद तरीन खुतबा में आते हैं, और जब आप तकरीर कर रहे होते हैं तो हजारों का मजमा, मैं कहूँ कि मशहूर कुन अंदाज आपका देख रहा होता है और गहराई से मुताला रखते हैं। हमारे अगले मेहमान का तो तारुफ चंदा कराने की जरूरत नहीं सच टीवी के लिए। मौलाना सैयद मिसबाउल हसन गिलानी साहब बहुत गहराई से इस्लामी कुतब का और इस्लामी मारिफ का मुताला रखते हैं, और अभी जब ये बयान करेंगे और साथ हवाले देते जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़िज़ शख्सियात का, आपने हमें आज वक्त दिया। हमेशा की तरह नाज़रीन हमारी इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ लाते हुए पाक से होगा, तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया है कारी इनामुल हक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, बहुत शुक्रिया। गुजारिश करेंगे कि तिलावत से जो है आप हमारी इस नशरियात का आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये भी हमारे फेवरेट कारी और नात खान हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सिफारिश पे लाए जाते हैं ये जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه
توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. बहुत शुक्र कारी नाम. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब. जनाब मौलाना शेख सखावत अली कुम्मी साहब, अभी आज जो हमारा मौजू है वो भी एक ऐसा ही मौजू है जो अभी हमने अपने इंट्रो में इब्तदाई कलिमात में अर्ज़ किया था कि शिया सुन्नी में मुत्तफ़िक, तमाम मकातिब में मुत्तफ़िक, और रसूलुल्लाह पाक ने उसको इतनी अहमियत दी कि अपने विसाल से कब्ल एक मरतबा नहीं कई मरतबा इस मौजू की वजाहत की और यह हदीस फरमाई. हमारी मुराद हदीस सकलैन से है कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ जिसका मफ़हूम है एक कुरान पाक और एक दूसरी मेरी इतरत मेरे अहले बैत, और ये जुदा नहीं होंगे जब तक मेरे पास हौज़ कौसर पे पहुँचेंगे. और फिर ये भी कि तुम इनसे जुड़े रहना तो कभी गुमराह नहीं होंगे. बड़ी कम्प्रिहेंसिव जामे ये हदीस रसूल पाक ने कई मरतबा फरमाइएगा. आप मौलाना गिलानी साहब से भी पूछेंगे, पहले आपसे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले इस माह पुरबरकत माह रहमत, जो कि मेरा पहला इत्तेफाक है इस माह में, तो इस हवाले से तमाम उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में इस माह पुरबरकत की निस्बत से दुआ गो हैं कि आखिरी अशरा है और शब कदर हैं. परवरदिगार आलमीन उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलउमूम और अहले पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस इसे खैर व बरकत का सबब बनाए. जिन मुश्किलात का हम शिकार हैं परवरदिगार बेहक के कुरान व अहले बैत इससे निजात अता फरमाए. आपने हदीस सकलैन के हवाले से जो फरमाया है, हदीस सकलैन का अगर पस मंज़र देखा जाए जिस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो मुमकिन है कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत आलिया में और आपके तवस्सुस से अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ. लेकिन पहला मरहला हदीस सकलैन, ख़ुद इसका उन्वान जो सकलैन है उसी में ही एक पैगाम मौजूद है. यानी अरबी नुक्ते नज़र से अगर इसको सकलैन या सकलैन आप पढ़ें तो दोनों में ही एक पैगाम है. सकल यानी वज़नी यानी संगीन, और सकलैन अगर सकल से है जैसा कि मिरकातुल मसाबी में भी और लिसानुल अरब में इब्न मंजूर, ये आलम अरब में बहुत बड़ी शख्सियात हैं, उन्होंने भी फरमाया कि सकल यानी नफीस गिरां कदर. और एक माना जो इब्न मंजूर ने किया लिसानुल अरब में वो बड़ा खूबसूरत है कि मुसाफिर जब सफ़र पे जाते हुए ज़ादे राह के तौर पर जो अपने पास रखता है ताकि मुश्किलात में मेरे काम आए, अरब उसे भी सकल कहते हैं. तो सरकार दो आलम की हदीस इन अल्फाज में है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, मैं छोड़ रहा हूँ तुम में. जाहिर है हम अगर छोड़ने वाली ज़ात पे नज़र करें और जिन्हें छोड़ा उस पे नज़र करें तो अगर छोड़ने वाली ज़ात इतनी अजीम हो कि अगर बदवे कायनात से लेकर ख़त्म कायनात तक अव्वलीन व आखरीन में जिसकी मिसल न आया है न कोई आएगा, तो अगर छोड़ने वाली ज़ात इतनी अजीम है तो जिन्हें छोड़ा जाएगा वो कितने अजीम होंगे. तो लफ्ज़ सकलैन कह के, इन्नी कह के, तारिकुन कह के छोड़ा जा रहा है. इसीलिए उलमा ने फरमाया है कि ये सरकार दो आलम की वसीयत का एक हिस्सा है. अलबत्ता ये वसीयत तमलीकी नहीं, यानी मिल्क के बारे में नहीं है, किसी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं है, ये वसीयत अहदी है. वसीयत अहदी वो वसीयत होती है जो बंदा खुदा के दरमियान एक अहद करता है कि मैं रह जाने वालों के लिए उस चीज की वसीयत करूंगा जो उनके लिए सआदत उखरवी का सबब बने. तो सरकार दो आलम बा उन्वान हादी उम्मत और सिलसिला नबूवत में आखिरी नबी, सिलसिला रसूल में खातिम रसूल, एक ऐसी जात, एक ऐसी शख्सियत इस हवाले से कि वो उम्मत की हिदायत करने आए थे, उनका मनसब भी मनसब हिदायत है. वो अगर इस हदीस में ये फरमाएं कि मैं छोड़ रहा हूं और उसको जो अल्फाज अता फरमाएं वो सकलैन के अता फरमाएं, तो खुद ये पूरी उम्मत के लिए ये दावत फिक्र है कि इसमें सरकार दो आलम जिन्हें छोड़ रहे हैं अगर वो उम्मत में आम होते और उनका सरकार की नजर में ये अहमियत न होती तो कभी उन्हें न छोड़ते. और जिन्हें छोड़ा
اس میں پہلا نام کتاب خدا کا لیا، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، جو خود اس بات کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے کہ کتاب خدا کو جس مقصد کے لیے چھوڑا، جو منظور و مقصود خاتم النبیین سید الانبیاء، جو قرآن کو چھوڑنے کا مطمع نظر تھا، جو مقصود و منظور تھا، وہی مقصود و منظور ان کا ہے جنہیں قرآن کے برابر چھوڑا ہے، مساوی چھوڑا ہے، عدل قرآن بنا کے چھوڑا ہے، چونکہ ثقلین دونوں پر مساوی صدق کرتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ثقلین یعنی نفیس، گراں قدر، تو اب سرکار دو عالم کی نظر میں جو چیز نفیس ہو، گراں قدر ہو اور وزنی ہو، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سرکار دو عالم نے ابتدائی کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک تمام انسانوں کو اس حوالے سے دیکھا اور اپنے بعد انہیں ہی چھوڑا ہے جو سرکار سے لے کر قیامت تک امت کی ہدایت کا اہتمام و انتظام کرنے کی اہلیت، صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو کہہ سکتا ہوں کہ اس حدیث میں امت مسلمہ کے لیے پیام ہدایت بھی ہے اور پیام وحدت بھی ہے۔ یہ نقطہ وحدت بھی ہے انشاءاللہ، جس کی آگے تفصیل عرض کروں گا۔ جی اچھا، ہم ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ فی المزید آپ دونوں علماء سے اور خاص طور پر گیلانی صاحب سے ہم انشاءاللہ یقیناً ناظرین بہت ہی خوبصورت آج کا ہمارا ٹاپک، اور جیسے میں نے کہا کہ آج بھی آپ کو ہمیشہ کی طرح ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دینا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ بہت کچھ جانیں گے، بہت کچھ سیکھیں گے۔ بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد باقی ہم مزید علماء کرام سے اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت ہمارا موضوع اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب سلسلے کو آگے بڑھائیے۔ مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب سے سوال کروں گا۔ وقفے سے قبل جناب شیخ سخاوت قمی صاحب نے حدیث ثقلین کے حوالے سے گفتگو کی۔ قبلہ گیلانی صاحب، میں نے جو علماء سے سنا اور پڑھا بھی کہ صحابہ کرام قرائن سے اور خود رسول اللہ نے بھی ایسے اشارے دیے، جان گئے تھے کہ اب آپ کا وصال مبارک بہت قریب ہے، اور بہت سے صحابہ کرام یہ فکر مند تھے کہ اب بعد میں کیا ہوگا اور ہدایت کا سلسلہ۔ تو یہ حدیث جب حدیث ثقلین بیان ہوئی تو میں نے پڑھا بھی سنا بھی آپ ایسے علماء سے کہ صحابہ کرام کو بہت اطمینان ہوا کہ ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس تناظر میں اور جو پس منظر ہے اس کا، رسول پاک نے بیان فرمایا وہ آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ انتہائی محترم مکرم پروفیسر اظہر علی عابدی صاحب، آپ کا اور آپ کی جملہ ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں، اور مبارک کے مستحق ہیں آپ کے، آپ نے ایک بار پھر انتہائی خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ یہ اس حدیث کا، حدیث ثقلین، جس طرح مجھ سے پہلے حضرت بیان فرما رہے تھے، حدیث ثقلین، یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس حدیث مبارک کے جو طرق ہیں اس پہ اگر نظر کی جائے تو تقریباً یہ علامہ صمودی نے ذکر کیا ہے کہ 20 سے زائد صحابہ کرام سے یہ روایت ہے، صحیح، جن میں جابر بن عبداللہ انصاری، عبداللہ بن عباس، خزیمہ بن ثابت، عبداللہ بن عمر، مولا علی، عبد الرحمن بن عوف، ام سلمہ، اور یہ شان والے لوگ جن میں شامل ہیں کہ جو اس کے راوی ہیں۔ اب اس پہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگوں نے، جس صحابہ میں سے جو 20 اس کے راوی ہیں، ابن حجر نے بھی اس کو ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مقام کی یہ بات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ ذکر کیا کہ میں تم میں کتاب اللہ اور اپنے آل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ایک موقع کی بات نہیں ہے۔ صحیح، یہاں تو صرف میں اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک موقع پہ نہیں فرما رہے،
کسی موقع پہ سرکار فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے، پھر رحمت کونین یہ نہیں فرماتے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، تاکید کے لیے جملہ ہو ہی نہیں سکتا دامن قرآن تھاما ہو ہی نہیں سکتا دامن آل محمد تھاما ہو بندہ گمراہ ہو۔ یا یہ بات تو ذہن میں رکھی جا سکتی ہے اور سوچا جا سکتا ہے، یہ رسالت مآب کے فرامین ہیں جن میں سے اہل حدیث علماء نے بھی اس کو تواتر کی حد تک بھی ذکر کیا ہے۔ اب اس پہ آپ ایک رسالت مآب کے جملوں کی چاشنی نہیں لیں گے تو پھر چاشنی کس کی؟ ظاہری بات ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ہی تو ذات ہے۔ مظفر وارسی نے کہا نا، میں چلے نہ ایمان ایک قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ جس کے حوالے کے بغیر زندگی معتبر نہیں ٹھہرتی، اس کے کلام کی چاشنی نہ لیں گے تو کس کی چاشنی لیں گے؟ اس چاشنی سے ایک جملہ ہم لیں، لن تضلوا بعدی، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جن کو تھامنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، ان کی اپنی ہدایت کا کیا عالم ہوگا؟ کیا وہ کیسے عادی ہیں کہ جن کو تھامنے والا بھی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کسی مقام پہ سرکار نے آگے بڑھ کے جملے، یہ تو ان سے تمسک کرو۔ پھر ایک اور مقام پہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی لن یفترقا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ ایسے ہوں گے، یہ آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ یا انڈیا کے ایک عالم کا جملہ آپ کی نظر کروں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اللہ نے اپنی کتاب، اللہ کی کتاب کو کسی اور کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ شانوں والے اور بڑے ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام کی تو یہ عظمت ہے کہ جن کی نالین جبریل کو پیچھے چھوڑ کے جاتی ہے، خدا جانے ان کی نسبتیں کتنی عظمت دینے والی ہیں۔ جن کے گدھے کو گدھا کہنے کی اجازت نہیں، اسے آپ گدھا نہیں کہہ سکتے، اسے ہم کہیں گے دراز گوش کہتے ہیں۔ جن کی جوتی کو نالین نہیں جن کی نالین مبارک کو جوتی کہنے کی اجازت نہیں، جن کے کپڑے کو میلا کہنے کی اجازت نہیں، ان کی نسبتوں والوں کی کیا بات۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، ثقلین میں جو ثقلین کے اولین جو حضور کے ثقل قرآن کے ساتھ جو ثقلین ہیں، ان کے جو اولین لوگ ہیں وہ علی ہیں، وہ زہرا پاک ہیں، وہ حسنین کریمین کی ذوات قدسی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کے ساتھ آل محمد کو چھوڑا، کسی اور کو کیوں نہیں چھوڑا؟ یا انڈیا کے وہ عالم ہیں، ان کا جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ کتاب اللہ نے رہنا ہے قیامت تک کے لیے۔ اگر یہ چھوڑا جاتا اصحاب کو تو صحابی تو وہ جس نے رسالت مآب کو دیکھا، اب اس کی جب عمر ختم ہوگی اس کو دیکھنے والا تو صحابی ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے حضور کا ظاہری جب حیات ختم ہو جائے گی تو حضور کو کوئی ظاہری طور پہ نہیں دیکھ سکے گا تو اس پہ صحابیت کا حکم تو نہیں لگے گا۔ اس کا مطلب ہے صحابیت کے لیے زمانہ ہے محدود، لمیٹڈ ہے۔ اب ہونا کوئی ایسا چاہیے کہ قرآن لامحدود، اس کی عمر صبح قیامت تک کے لیے، اس کے ساتھ بھی وہ ہونا چاہیے جو لامحدود ہے۔ کہا وہ تھے آل محمد، نبی کے جگر کے ٹکڑے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ کے وعطرتی، ایک کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں اور دوسرا کتاب کو سمجھانے کے لیے وہ چھوڑے جا رہا ہوں جو صبح قیامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب، آخری جب وقت کسی بھی ہستی کا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے وہ چیزیں چھوڑ کے جانی ہیں جو اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافی و شافی ہوں۔ تو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام جو اس وقت لوگ تھے، یعنی صحابہ کرام، اور اس کے بعد پھر امت مسلمہ اور پھر آنے والی تمام انسانیت کے لیے یہ دو ثقل جو ہیں یہ کافی ہیں ہدایت کے لیے، لیکن بشرطے کہ آدمی سمجھے اور اس کا حق ادا کرے سمجھنے کا اور پھر عمل کرنے کا بھی، یعنی صرف زبان تک یہ نہ رہ جائے۔ جی، میں گیلانی صاحب کے سلسلہ گفتگو کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہ لفظ ثقلین میں واقعاً جو اہل علم دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ لفظ ثقلین میں کیا
اسرار اور کیا فضائل پوشیدہ ہیں، کیا مناقب اہل بیت پوشیدہ ہیں۔ ایک جملہ میں اکثر ممبر سے کہتا ہوں، آپ نے تو سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم نے اس حدیث مبارکہ میں دو نسبتیں دی ہیں دونوں چیزوں کو، کتاب اللہ و اطرتی، کتاب خدا کی نسبت خدا سے دی اور اطرت کی نسبت اپنے ساتھ دی، یعنی سمجھایا جو کتاب خدا کو چھوڑے وہ خدا سے گیا اور جو اہل بیت کو چھوڑے وہ مجھ سے گیا۔ اگر کسی نے کتاب کو پشت کی تو اس نے خدا کو پشت کر دی، اور اگر کسی نے میری اطرت اور اہل بیت کو پشت کی تو مجھے پشت کر دی۔ تو اسی کی ایک اگر وضاحت کے ساتھ عرض کروں کہ دیکھیے یہ چھوڑنے میں دو چیزیں، کتاب اللہ ہے و اطراتی۔ تو سرکار دو عالم جب خود بے نفس نفیس موجود تھے، بے قید حیات تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے ساتھ قرآن تھا نا، یوں ہی ہے نا، یہ سرکار ہے اور یہ قرآن ہے۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں میں اپنے بعد چھوڑ رہا ہوں، اور ایک ہے اللہ کی کتاب، اب دوسرے کون ہے؟ اہل بیت۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن تو ایسے آ رہے ہیں نا جس ترتیب سے آ رہا ہے، رسول اللہ کے وقت بھی موجود ہے، اسی طرح جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، چلے میں نام بھی لے لیتا ہوں، وہ اسی جملے کی اس طرح وضاحت فرماتے ہیں یہ کتاب خدا آ رہی تھی اور سرکار نے فرمایا اپنے بعد دو چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب خدا، تو وہ جس ترتیب سے آ رہی تھی اسی ترتیب سے جاری رہے گی، اور دوسرے وہ ہیں جو ان کی جگہ پر آ رہے ہیں جو چھوڑ رہے ہیں۔ تو گویا اسی لیے بعض احادیث میں لفظ خلیفتین آیا ہے۔ خلیفتین کا معنی بھی یہ ہے کہ یہ دونوں، یعنی میرے بعد میری اہل بیت امت میں وہی منصب رکھتی ہیں اور وہی امور انجام دیں گے جو میں انجام دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ لتبین للناس، جیسے قرآن کا مبین اور مفسر حقیقی میں ہوں، میرے بعد قرآن مجید کیا مفسر، مبین اور محرم اسرار قرآن اہل بیت ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ حدیث ثقلین کے حوالے سے کیا خوبصورت گفتگو دونوں علماء کرام کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بتا بھی رہے ہیں، پہلے بھی تھا لیکن یقین اور ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو قرآن اور اہل بیت دونوں سے ہمیں رشتہ قائم رکھنا ہوگا، لیکن دونوں کو سمجھ کے پھر پیروی بھی کرنی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی علمی گفتگو کے بعد اب آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ رسول پاک کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ بالکل جی، کیوں نہیں۔ قاری انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے، لیکن بریک سے پہلے ہم ان سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ بسم اللہ کیجئے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، سر جھکائے ہوئے پھرتے ہیں وفادار سبھی، سر جھکائے ہوئے پھرتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، جب سے غازی کی
زمانے نے وفا دے کی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत हमारा आज का मौजू हदीस सकलैन पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। आदि सब मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले चूँकि किचन का भी हमारा सेगमेंट होता है, तो नाजरीन को ज़रा पहले किचन की जानिब लेके चलते हैं। मैं तो कहता हूँ ना, रूहानी ग़िज़ा और मादी ग़िज़ा साथ साथ होनी चाहिए। बिल्कुल। और किचन का हमारा जो सेगमेंट है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है और रोज़ाना हमारे शेफ़ ज़ैनब इरशाद हमारे साथ होती है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? ज़ैनब क्या पका रही हैं आज? देसी फूड से निकल आई हैं आज। अच्छा, ठीक हो गया। आप अपनी ये रेसिपी जारी रखें इंशाल्लाह। इन डिटेल हम आके जो है आपसे रेसिपी जानेंगे और जब तब तक आपकी ये रेसिपी रेडी भी हो चुकी होगी, आदि सब मेहमानों की जानिब आते हैं। जी जी, मेरा ख्याल है आपने उनको टाइम दिया कि कुछ बना लें, तो फिर हम जी बिल्कुल। मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब, इस हदीस जो हदीस सकलैन है, इसका पस मंज़र, इसके तुरक, इसकी असनाद, ये तो हम दोनों उलमा से हमने सुन ली कि मुस्तनद हदीस है। अब हम दोनों उलमा से दो चीज़ें ज़रूर जानना चाहेंगे। एक तो कुरान पाक की अहमियत और दूसरे अहले बैत की अहमियत। बाज़ औक़ात हमने देखा है कि उलमा से बहुत ही माजरत के साथ कि मैं देखता हूँ कि बाज़ औक़ात कुरान पर तवज्जो है, अहले बैत अलैहिस्सलाम पर उस तरह की नहीं है। बाज़ जगह अहले बैत अलैहिस्सलाम पर हो जाती है, कुरान पर नहीं होती। दोनों की अहमियत हम दोनों उलमा से सुनेंगे, एक बात। दूसरा, हमारा वजीफ़ा, हमारा फ़र्ज़ इन अहादीस से, इस हदीस सकलैन से मुतालिक क्या है, ये दो बातें ही अब प्रोग्राम में आखिर तक चलेंगी। फरमाइए। क़िबला साहब, इंतहाई आपका सवाल की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इससे कबल कुछ रिवायत पे बात काफ़ी हो चुकी, लेकिन ये आपकी वसातत से एक बात चले तो चूँकि एक फ़िज़ा कुछ चली होती है जी जी, और आपका इतना खूबसूरत प्रोग्राम है, तो मेरी ज़हन में कि कुछ कोई कमी ना रह जाए। मानते हैं, हम ये बात मानते हैं। तो अगर मुनासिब समझें तो हम देख लें कि ये रिवायत चले, दोनों की अहमियत हम इधर सुनेंगे, आप रिवायत के बारे में मैं क्या करूं इसके मुस्तनद होने के बाद। मैंने कुछ सहाबाए किराम के नाम लिए जी जी, जिनमें उम्महातुल मोमिनीन, जिनमें हज़रत उमर फारूक भी हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे लोग भी शामिल हैं, हज़रत ज़ैद बिन अरकम जैसे लोग, और ज़ैद बिन अरकम और अबू सईद खुदरी तो वो इसके मरकजी रावियों में शुमार है। अच्छा। लेकिन आप इसके साथ साथ ये देखें कि ये रिवायत कहाँ कहाँ पे है। सियाए सित्ता में से सही मुस्लिम में ये रिवायत है, बिल्कुल ठीक। सियाए सित्ता में से जो अहले सुन्नत की हैं उनमें तिरमिज़ी में ये रिवायत है, दो बड़ी मुस्तनद और इसके साथ में एक और हवाला अर्ज करने लगा हूँ कि ये रिवायत मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में है। बिल्कुल। और ये ऐसी चीज़ है कि जो बुखारी मुस्लिम से ऊपर वाली बात है इमाम अहमद बिन हम्बल की। वाह वाह। यानी आप इस हद तक देखें कि इतना दावा बुखारी की रिवायात का नहीं है, इतना मुस्लिम की रिवायात का नहीं है जितना मुस्नद अहमद बिन हम्बल की। उससे मैं एक बात अर्ज करूं, रिवायत भी पता चलेगी। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में टोटल 27,000 रिवायात हैं। जिस तरह बुखारी में 4,000 कुछ रिवायात हैं, उनमें ज़ईफ भी है, हसन भी है, सही भी है, मौजू भी, हर तरह की रिवायत है। लेकिन मुस्नद अहमद बिन हम्बल उसमें 27,000 रिवायात हैं और एक रिवायत भी मौजू नहीं है। वाह वाह। अब यहां से आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है। अब इसी तरह मोजम तबरानी कबीर में भी है, वाह वाह, तबरानी सगीर में भी है, तबरानी औसत में भी है, वाह, मुस्नद फिरदौस में भी है, ये रिवायत कंजुल उम्माल में भी है। इसके अलावा मजमा ज़वाइद हैसमी में भी है। वाह वाह। और सवाइक में इब्ने अजर हैतमी मक्की ने लिखा और उन्होंने भी ये लिखा कि कम इसके 20 तुरुक हैं, 20 सहाबा इस रिवायत के रावी हैं। इसके अलावा जवाहिरुल इक़दैन के अंदर ये रिवायत मौजूद है, मनाक़िब ख़वारिज़मी में ये रिवायत है।
اس کے علاوہ بہت سی کتب کے ساتھ ساتھ در منصور کے اندر امام سیوطی نے تفسیر میں سے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس کو لکھا ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے توجیہ بھی باز کی ہے. نے کہا اس آیت باز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ حضور نے فرمایا میں تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کیسے تم راہ راست سے ہٹ سکتے ہو جبکہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول موجود ہے. وہاں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے باز کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کتاب ہدایت. وہاں حضرت قاضی صاحب نے یہ باز کی ہے کہ کتاب ہے ہدایت کے لیے، لیکن کتاب تو بولتی نہیں ہے. صحیح بات ہے، ظاہری بات ہے کتاب کو کوئی بندہ پڑھے گا تو الحمدللہ رب العالمین، لیکن کتاب بول کے تو ہدایت نہیں دیتی. کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو قرآن کو سمجھانے والا ہو. جس طرح اللہ کے نے چھوڑا نا کہ آل بیت کا آپ نے ذکر کیا، میں اس کو ساتھ اتنا ہی عرض کر دوں کہ قرآن کو سمجھانے کے لیے انہیں چھوڑا گیا، اور انہوں نے ایسے موقع پہ قرآن کو سمجھایا جہاں پہ کوئی نہیں سمجھا سکتا. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں قرآن یہ تو کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ مت کو، بل احیاء، وہ زندہ ہے. لیکن یہ سمجھائے کون؟ قرآن کہتے ہیں تم سمجھ نہیں سکتے. تو جس کو نبی نے کہا یہ ہیں اسے سمجھانے والے، ان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکا. اسے کربلا میں امام علی مقام نے سمجھا. اور کیسے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں، نیزے پہ قرآن مجید پڑھ کے کہا. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں، یہ دیکھو جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا میں بتا رہا ہوں یوں شہید زندہ ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب، آپ علماء یقیناً ہم سے بہتر جانتے ہیں. میں نے اہمیت کے حوالے سے کہا تھا، لیکن گیلانی صاحب نے کہا کہ نہیں، پہلے اس کی اسناد اور طرق بیان ہوں گی تاکہ کوئی شک نہ رہے، کیونکہ بعض لوگ جیسے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ شاید مستند نہیں ہے. اگر جو حوالے گیلانی صاحب نے دیے ہیں اگر وہ مستند نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی مستند نہیں رہتی. میرا سوال وہی ہے، اور ہمارے وقفے کے بعد بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا، ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ دونوں کی اہمیت ہے. کتاب کو چھوڑا پھر بھی گمراہی ہے، اور اہل بیت کو چھوڑا پھر بھی گمراہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو حدیث ثقلین ہے، چونکہ ذکر اتنا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں ایک دفعہ حدیث ثقلین مکمل پڑھ دی جائے. اس میں سارے پہلو موجود ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. لیکن اس میں سرکار دو عالم نے پہلے چھوڑنے کا ذکر فرمایا ہے، تارکن میں چھوڑ رہا ہوں. تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ جو چھوڑنے والی ذات ہے یہ باعنوان محمد ابن عبداللہ نہیں چھوڑ رہے، باعنوان محمد رسول اللہ چھوڑ رہے ہیں. دلیل یہ ہے کہ کتاب خدا کو باعنوان عبداللہ کا بیٹا نہیں چھوڑ رہے تھے. یہ کتاب محمد ابن عبداللہ پہ نازل نہیں ہوئی، یہ کتاب محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی. اور اس کے مفسر، اس کے مبین اور اس کو امت تک پہنچانے والی جو آپ کی حقیقی شخصیت کے ساتھ ساتھ حقوقی شخصیت تھی وہ رسول تھی، وہ ہادی امت تھے. اس لیے چونکہ وہ ہادی امت ہے تو ہدایت کے عنوان سے بریک لینا ہے. بریک کے بعد ہمارے پاس انشاءاللہ کافی ٹائم ہوگا. انشاءاللہ یقیناً بہت ہی خوبصورت آج کا ہمارا موضوع ہے. ماشاءاللہ کیا خوبصورت گفتگو ہمارے علماء کرام فرما رہے. اس گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. بہت ہی خوبصورت آج کا ہمارا موضوع حدیث ثقلین پہ گفتگو ہو رہی ہے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدی صاحب جی اور اتنا اہم موضوع کہ رسول پاک اپنے وصال سے قبل امت کی ہدایت کے لیے بتا کے گئے کہ اب میں جا رہا ہوں اور میرے بعد اب ہدایت کیسے حاصل کرنی ہے. جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب اور مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب، اس کی اہمیت پر بھی بہت بات ہو گئی، اور جناب آپ نے بھی اور مولانا گیلانی صاحب نے بھی اس کے طرق، اس کی اسناد، اس کی جو اصل کی اہمیت اس پر بہت خوبصورت گفتگو فرمائی.
رسول پاک کا تقریباً آخری وقت ہے، ویسے تو ساری عمر رسول پاک ہدایت کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے، تو یہ اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. لیکن ایک چیز اور جو کبھی کبھی ہم اگنور کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ دو چیزیں بتا کے جا رہے ہیں اور دونوں کو ثقلین بتا کے جا رہے ہیں کہ دونوں بھاری ہیں، دونوں وزنی ہیں، دونوں گراں قدر ہیں، قرآن پاک اور اہل بیت. اب یہ ہمارے دماغ میں اور دلوں میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ دونوں کی اہمیت ہے، اگر کسی ایک کو چھوڑا تو گمراہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں لفظ بھی سرکار دو عالم نے جو دونوں کو چھوڑنے کے بعد ارشاد فرمایا، جن کی طرف گیلانی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ ما ان تمسک تم بہما، دونوں سے تمسک کرنا ہے. اور یہ لفظ تمسک فرمایا ہے. تمسک کا معنی اگر ہم عام فہم زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو دامن تھام لو. تو گویا خود سرکار دو عالم اس حدیث مبارکہ میں بھی امت کو قرآن اور اہل بیت دونوں کے دامن تھامنے یعنی تمسک کرنے کی جو حکم دے رہے ہیں، یہ حکم رسول ہے. تو اس حکم میں یہ موجود ہے کہ صرف ان سے اظہار عقیدت کرنا، صرف اظہار محبت کرنا یا ان کو تکریم تعظیم اور احترام تک ہی محدود رکھنا، البتہ وہ بھی لازمہ ہے، لیکن وہاں تک محدود رکھنا ہماری عملی زندگی میں کوئی تبدیلی کا سبب نہیں بنے گا. اور وہ جو سرکار دو عالم کا مقصود و منظور تھا اس منزل مقصود تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے جب تک دونوں سے تمسک نہ کریں. تو میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ تمسک بالقرآن اور تمسک باہل بیت، جیسا کہ ملا علی قاری نے بھی اس کے حوالے سے اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید سے جو تمسک ہے اس کے بھی چند مراحل ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے قرآن کا دامن تھامنے کا پہلا مرحلہ تلاوت قرآن ہے. دوسرا مرحلہ فہم قرآن ہے. تیسرا مرحلہ ہدایت قرآن ہے. اور چوتھا مرحلہ عمل بالقرآن. اور اسی طرح اہل بیت چاروں چیزیں مکمل ہوں گی تو ہم کہیں گے قرآن پھر تمسک ہوگا. دیکھیں اگر ہم پہلے مرحلے کو سر کریں گے یعنی قرآن مجید سے ایک انس پیدا کریں گے، مانوسیت کریں گے. قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں جیسا کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے بھی، حضرت امام حسن سے بھی، حضرت امام حسین سے بھی ہے کہ ان کتاب اللہ علی اربعۃ اشیاء، خداوند متعال نے کتاب خدا کو 4 چیزوں پر مشتمل کیا ہے، نازل کیا، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق. آپ فرماتے ہیں عبارات للعوام، عبارتیں یعنی یہ قرآن مجید کے الفاظ، یہ جم بندی، یہ آیات میں جو تسلسل ہے، یہ عبارات عوام کے لیے ہیں. اور جو عوامی ذہن سے اوپر آ جائے، خواص میں چلا جائے، اس کے لیے قرآن مجید میں اشارے ہیں. اور جو ان سے اوپر چلا جائے، مقام ولایت پہ فائز ہو جائے، اس کے لیے لطائف ہیں. اور پھر اس میں حقائق اور وہ انبیاء کے لیے ہیں. اور ظاہر ہے انبیاء کے بعد وہ حقائق اہل بیت عصمت و طہارت کو ملے ہیں، چونکہ مولا کائنات جیسا کہ گیلانی صاحب فرما رہے تھے کہ اس اہل بیت کا جو مصداق اکمل اور اتم ہے وہ مولا کائنات ہی ہیں. جس کی ایک علامت یہ ہے کہ خود صحیح مسلم شریف میں حدیث ثقلین باب فضائل علی میں آئی ہے. یعنی جو خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری اس بات کے قائل تھے کہ حدیث ثقلین کا مصداق اتم و اکمل حضرت امیر المومنین ہے. لہٰذا اگر امت نے بعد از مصطفیٰ اس حدیث ثقلین پر بھی عمل کرتے ہوئے کسی سے تمسک کرنا ہے اور کسی کا دامن تھامنا ہے اور کسی کی تعلیمات اور کسی کی سیرت و کردار اور کسی کے ارشادات و فرمودات پر عمل کرنا ہے تو ان میں سب سے پہلی ہستی امیر المومنین کی ذات ہے، مولا کائنات کی ہستی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمسک بالقرآن کے بھی یہ مراحل ہیں اور تمسک باہل بیت کے بھی چند مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے معرفت اہل بیت، دوسرا مرحلہ ہے محبت اہل بیت، تیسرا مرحلہ ہے اہل بیت سے ہدایت لینا، اور چوتھا مرحلہ ہے اس ہدایت پر عمل کرنا، یعنی ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات، ان کے فرمودات، ان کی سیرت و کردار پر عمل کرنا. تو اگر صرف مدحت کرتے رہیں تو یہ پھر دیکھیں خود یہ حدیث بھی اور اس کے تائید میں جو دوسری حدیث ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا، کہ میری اہل بیت کی مثال امت مصطفیٰ میں، سرکار فرماتے ہیں میری امت میں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. اور کشتی نوح سے تمثیل دینے کے بعد، مثل کہنے کے بعد آپ فرماتے ہیں من راکبہا نجا، جو اس پہ سوار ہو گیا. ظاہر ہے اب سوار ہونا کنایا ہے، یعنی ہم جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو ہمارا اپنا اختیار تو نہیں، حرکت و سکون کشتی کے تابع ہو جاتا ہے. تو گویا ہم قرآن
اور اہل بیت کی نسبت اپنے آپ کو ایسے ہی مقام تسلیم پہ لے آئے جی، جو قرآن کہتا اور اہل ہے بیت اس کی کہی۔ تعلیمات پر عمل کیا جائے، یا یوں کہوں کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو اس عصمت اہل بیت عصمت و طہارت کی طرف رابطہ کیا جائے، اور اگر اہل بیت کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہے تو قرآن کی طرف رابطہ کیا جائے، اور اگر دونوں سے ہدایت لینی ہے تو دونوں کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ بے شک بے شک بے شک، کیا خوبصورت اور ایمان افروز اور روح پرور گفتگو ہو رہی ہے، بالکل خدا کرے ایسی گفتگو علماء کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ آمین آمین۔ اسی کے ساتھ کچن کی جانب چلتے جی، ہیں۔ ضرور۔ کچن کے بعد جو ہے وہ مزید ہم جو ہے علماء کرام سے ڈسکشن کریں گے، مزید جو ہے ہم جانے کے کلام بھی ہم بہت خوبصورت سنیں گے۔ کچن اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے آپ کو بتا چکے ہیں، اسپانسر کیا گیا ہے، ہماری شیف زینب ارشاد ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم زینب۔ وعلیکم ونس السلام۔ اگین ہم آپ کی طرف آ چکے ہیں، کہاں تک پہنچی آپ کی ریسیپی؟ میں نے ویجز کی کٹنگ کر لی، اپنے بنا رہی ہیں میکرونیز چکن میکرونی بنا رہی ہوں، اس کے لیے میں نے اپنی ساری ویجز کی کٹنگ کر لی ہے پراپر ایک جولین کٹنگ میں۔ میں نے ان کو کاٹا ہے، گاجر لی ہے، شملہ مرچ لی ہے، بند گوبھی ہے، مٹر ہے اور آلو لیے ہیں۔ آلو کو بھی میں نے جیسے باریک چپس کے لیے کاٹتے ہیں جولین کٹنگ میں نے وہ کاٹ لیے ہیں، شملہ بھی اور بند گوبھی اور گاجر ان کو کاٹ لیا۔ اب کرنا یہ کہ میکرونیز آپ اپنے چوائس کی، اپنی شیپ کی کوئی بھی جو آپ کو پسند ہے لے لیں، ایلبو لے لیں، ڈیفرنٹ وہ نکلی ہوئی ایلبو لے لیں، ٹوسٹڈ لے لیں، کوئی بھی میکرونیز کو پانی کو تھوڑا بوائل کر کے اس کے اندر نمک اور تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو بوائل کر کے اسٹرین کر کے میکرونی کو تھوڑا سا آئل لگا کے گریس کر کے سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی ویجز میں سب سے پہلے جو ہارڈ ہے مطلب مٹر اور گاجر ان کو اور آلو کو سوتے کرنا ہے کہ ان کا کچا پن دور ہو جائے، اس میں باقی ویجز ایڈ کرنی ہے، تھوڑا سا ان میں کرنچی کرنچی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے اس میں بلیک پیپر، سرکہ اور سویا ساس 2 ٹیبل اسپون تقریباً تینوں چیزیں ڈالی ہیں، وہ مکس کر کے اس کے بعد اس کے اندر آپ اپنا چکن کو آپ بے شک کٹنگ کر کے ڈال لیں، اس کے اندر ایڈ کر لیں، یا پھر آپ اس کو بوائل کر کے شریڈ کر کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے جس طرح آپ کو ایزی رہے۔ آپ ایگز لے لیں، ان کو بوائل کر کے بے شک اس میں ایڈ کر لیں یا فرائی کر کے ایڈ کر لیں اس طرح، اور پھر اس کے بعد اس میں میکرونیز ایڈ کرنی ہے اور ایک اچھا سا مکس دینا۔ اور ڈش لگ رہی ہے، کٹنگ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کٹنگ ہے زیادہ بیسک چیز اس کی کٹنگ ہے، کٹنگ ہو جائے تو اس کے بعد کوکنگ پروسیس زیادہ نہیں ہے۔ گھر میں 4-5 خواتین ہیں پھر تو ابھی سا مشکل نہیں ہے، ہاں بچوں بالکل سے ایسا بھی، ہی ہے، بچوں سے کروا سکتے ہیں اگر بچے مانتے ہوں بات۔ اگر بچے مانتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر ان سب چیزوں کا مکس کرنا ہے اچھا سا، میکرونیز کے ساتھ اچھا سا مکس کر کے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرو کریں، چاٹ مسالہ کے ساتھ سرو کریں اور یہ ریڈی ہیں۔ اسپرنگ آنین اسپرنکل لیکن آپ کی ڈش ابھی تک ریڈی نہیں ہے، افطار تک ہو جائے گی۔ افطار تک ہو جائے گی۔ چلیے آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم مزید آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے۔ جی آتی سے مہمانوں کی جانب آ جاتے ہیں۔ مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب سے پوچھتے ہیں، ایک تو ابھی آپ اور شیخ سخاوت علی قمی صاحب قبلہ اس حدیث کے اسناد بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کے معارف بھی بیان کر رہے ہیں۔ کسی جگہ میں نے یہ علماء سے سنا اور پڑھا کہ ثقلین کے بجائے خلیفتین کے لفظ بھی آئے کہ میں 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں تمہیں، تو ایک اس حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ یہ حدیث آپ نے جیسے خود فرمایا کہ کئی جگہ رسول پاک نے ایک نہیں بلکہ کئی جگہ رسول پاک نے فرمائی، بلکہ ہمیں تو یہ یاد بھی ہے، پڑھا بھی کئی مرتبہ، آپ علماء سے سنا بھی کہ اپنے وصال سے قبل تو رسول پاک نے کئی مرتبہ فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ جی قبلہ عبدی صاحب، ایک تو یہ اس روایت کو آپ کو پتہ ہے ترک میں نے جس طرح عرض کیا کہ بہت زیادہ ہیں، جی جی۔ اب اس کے یعنی 20 سے ابھی راوی ہیں، اور اس میں پھر روایت کے الفاظ میں بھی بہت سے، یعنی حدیث ثقلین میں ہی آپ دیکھیں ایک روایت یہ بھی آتی ہے، اس کو بھی ثقلین میں ہی آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کیا ہوگا، امت کی ہدایت کے لیے جو ہوں گے وہ میرے آل بیت میں سے کوئی فرد ہوگا، وہ بھی ثقلین کا یہ سب محدثین نے ذکر کیا۔ اب اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے جہاں ثقلین کے ساتھ یہ فرمایا، ایک تو یہ ثقلین بھی ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا کسی چیز کو جس طرح حضرت ذکر فرما رہے تھے ثقلین کا ایک معنی، تو یہ بھی بات قابل غور ہے۔ ایک جو الفاظ ہیں جامع صغیر کے ہیں اور مجمع الزوائد کے ہیں، وہ خلیفتین کے الفاظ ہیں، لیکن اگر یہی دیکھیں کہ ثقلین کو ہی دیکھیں، وہ بھی مثال کے طور پہ آپ جامع صغیر دیکھیں، وہ کتنی اہمیت والی بات ہے، اور حیثمی مجمع الزوائد میں وہ کس فن کا بندہ ہے، کس درجے کا بندہ ہے، یعنی چھوٹے موٹا بندہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اس کو حیثمی کو سمجھنے کے لیے بھی بندے کے علوم عقلیہ نقلیہ کا جاننا ضروری ہے۔ یہ چھوٹا موٹا بندہ کوئی بات کر دے تو اس کی حیثیت ہی کیا ہے حیثمی کے سامنے، حیثمی کی جو مجمع الزوائد ہے
اب اس کے علاوہ صرف ثقلین کے ہی مزے لیں تو یہ بات جس طرح میں تھے کہ ثقلین یہ کیوں کہا گیا؟ یہ ثقلین، ثقل کا ایک معنی بوجھ ہوتا ہے، وزن ہے. سوال تو یہ ہے نا کہ ان کو ثقلین کیوں کہا گیا؟ اس کا سادہ سا یہ مفہوم، چونکہ ظاہری بات ہے ہماری بات عوام تک جاتی ہے، مشکل بات تو اس طرح جہاں یہ درس نظامی کی کلاس تو ہے نہیں، تو اس حساب سے ثقلین کا سادہ سا مفہوم یہ. سوال تو یہ ہے پھر انہیں ثقلین کیوں کہا گیا؟ تو اس کے سادے سے مفہوم میں اگر یوں کہیں ثقلین اس وجہ سے کہا گیا، نہ قرآن کی یاری آسان ہے نہ آل محمد کی یاری آسان ہے. ان سے دوستی اتنی آسان نہیں ہے کہ کبھی ایسے ہوگا، یہاں ایسے نہیں ہے. ثقلین اس لیے کہا گیا آپ کی طبیعت نہیں مانے گی کہ آپ ادھر جائیں، مثال کے طور پر بوجھ محسوس کریں گے، بوجھ محسوس کریں گے. طبیعت کچھ اور کہتی ہے، اللہ کچھ اور کہتا ہے. وہاں آپ کی طبیعت کو قربان کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ بوجھ والی چیز ہے. مثال کے قرآن ایک معنی یہ بنتا ہے لا یمسو الا المطہرون، کہ ہر وقت آپ اسے چھونے کے لیے بھی باوضو رہیں. تو کیا یہ ثقل نہیں پڑتا عوام پہ؟ اسی وجہ سے بھی بہت سے لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں کہ ہمیں وضو کرنا پڑے بڑی گا. پاک کتاب ہے اور اتنی بڑی کتاب. اور دوسرا آل محمد بھی ثقیل ہیں. ان کو دیکھیں، ایک تو یہ سادہ سا مفہوم آل محمد کو خدا کے حبیب نے ثقلین کہا. یہ معمولی نہیں ہے، یہ ان کو بھی پانا اتنا آسان نہیں ہے. اب یہ کیسے ثقیل ہیں؟ ایک طرف بندہ سوچتا ہے شراب کے نشے ہیں اور ایک طرف گناہوں کی لذت ہے اور ایک طرف علی اصغر کو قربانی مانگتا ہے. تو آپ خود فہم اندازہ لگائیں کہ کتنے یہ ثقیل ہیں، کتنے یہ ثقیل ہیں. واصف علی واصف کی بات سے میں بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. واصف صاحب فرماتے ہیں ہم بھی عجیب لوگ ہیں، ہم دنیا فرعون والی اور آخرت موسیٰ کے ساتھ چاہتے ہیں. یہی ہمارا حال ہے کہ ہم بھی عجیب لوگ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا یزید کے ساتھ گزرے اور ہماری آخرت حسین کے ساتھ ہو. ایسے نہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کتاب اللہ کو بھی. اور یہاں میں ایک بات اپنی مکمل کروں اور مولا کائنات باب مدینۃ العلم سے، مولا کائنات سے یہ روایت ہے، آقا حضور سید کونین نے فرمایا قیامت کے دن قریب فتنے ہوں گے. تو ان فتنوں سے مولا کائنات فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا قرآن فتنوں سے نکلنے کا راستہ ہے. لیکن یہاں یہ ضروری ہے قرآن فتنوں کے نکلنے کا راستہ تو ہے کیسے؟ فرمایا وہ قرآن اس بندے کے لیے فتنے سے نکلنے کا راستہ ہوگا جو قرآن سمجھنے کے لیے دامن علی کا تھامے، دامن حسنین کریمین. جناب مولانا ابھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا. حقائق زندگی کو دیکھیں اور اگر تاریخ کو دیکھیں تو یہ بڑا لطیف نقطہ تو ہے، لیکن سامنے کی چیز بھی ہے کہ جو قرآن سے اور اہل بیت سے متمسک ہوا تو پھر آزمائشیں اور بوجھ اور بھاری پن وہ تو اس کو، یعنی یہ تو دنیا ہی آزمائش گاہ ہے، یعنی اتنا آسان نہیں ہے. اور وہ جو میرا سوال تھا کہ ان دونوں پر عمل کرنا ہے تو وہ عمل ہی تو ہے کہ پھر ہمیں آزمائش کی جو ہے وہ آزمائش کے میدان میں ڈالتا ہے. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ حدیث ثقلین ہمارا سلسلہ گفتگو تھا اور میرا خیال تقریباً آخر میں ہم اختتامی مراحل ہیں. اگر حدیث ثقلین کا خلاصہ کیا جائے تو پہلا مرحلہ سرکار دو عالم نے چھوڑا اور جنہیں چھوڑا ثقلین کہہ کے چھوڑا. یہ اہمیت قرآن اور اہل بیت کی طرف اشارہ ہے. تمسک کہہ کے ان کا جو عملی چھوڑنے کا مقصود و منظور تھا وہ واضح فرما دیا کہ ان سے تمسک اختیار کرو. اور بارہا اشارہ ہوا کہ جب ان دونوں کا دامن تھام لوگے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو میں اسے یوں ہی عرض کیا کرتا ہوں کہ سرکار کا منطوق یہ ہے کہ جو قرآن و اہل بیت کا دامن تھام لے، منطوق یعنی نطق یہ ہے کہ جو قرآن و اہل بیت کا دامن تھام لے وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو مفہوم یہی ہوگا کہ جو ان دونوں کو چھوڑ دے یا دونوں میں کسی ایک کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہے. بالکل صحیح. اور تیسرا پہلو وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيْهِ، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. یتفرقا بھی ہے یفترقا بھی ہے، یعنی ان میں افتراق نہیں، ان میں جدائی نہیں. اور ہم اگر دیکھیں تو اہل بیت عصمت و طہارت کی حیات طیبہ میں اس کا معنی کوئی
عقل و شعور رکھنے والا بلکہ واجبی عقل و شعور رکھنے والا بھی یہ تو معنی کبھی نہیں کرے گا کہ اہل بیت جہاں جاتے تھے قرآن کتبی شکل میں اپنے پاس رکھتے تھے. تو پھر عدم افتراق کا معنی کیا ہے؟ جن میں جدائی نہیں ہوگی اس کا معنی کیا ہے؟ کسی سے انسان جدا تب ہوتا ہے جب اس کے مفاہیم اور اس کی تعلیمات کے مقابل آ جائے یا کسی کے نظریات کے مخالف ہو جائے. مثال کے طور پر ایک لیڈر اگر عوام اس کے نظریات اور افکار کے ساتھ نہیں ہے تو اس سے جدا ہے چاہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو. تو اس کا میننگ کہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں اہل بیت کبھی اس کے مقابل اور مخالف نظر نہیں آئیں گے. ایک دوسرا جب کوئی کسی شے کی نسبت جاہل ہو جائے اور اس کی نسبت وہ یہ الفاظ اپنی زبان پہ ظاہر کر دے کہ مجھے اس کے معنی نہیں آتے تو جدا ہو گیا. جدا ہو گیا. مثلا مثال کے طور پر آپ مجھ سے میڈیکل کے حوالے سے کچھ پوچھو تو مجھے نہیں آتا تو میں میڈیکل کی ساری کتابیں اپنے پاس بھی رکھ لوں تو میرے پاس ہے میرے ساتھ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو سرکار نے فرمایا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا. اس کا معنی ہے کہ قرآن کے تمام حقائق، قرآن کے تمام احکامات حلال و حرام اور قرآن کے تمام اسرار و رموز اور وہ تمام حقائق جو قرآن میں موجود ہے کسی درجے کے، عام درجے سے لے کر خاص درجے تک، اور قرآن مجید کے وہ حقائق جس کی طرف اشارہ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، اس کتاب مکنون تک رسائی کن کی ہے، لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. گیلانی صاحب نے اشارہ فرمایا ایک عام معنی ہے اس کا مطہرون ہے کہ یہ قرآن کو مس نہیں کر سکتے وہ جنہیں پاک بنایا گیا. وہ مطہرون کون ہیں؟ انہی کی طرف اشارہ آیت تطہیر میں فرمایا گیا اور سرکار دو عالم نے ان کو آیت تطہیر میں شامل کر کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. تو دونوں آیات کو ملائیں تو نتیجہ یوں نکلتا ہے خدا نے فرمایا اس قرآن کو مس نہیں کر سکتے. تو مس کا ایک معنی حقائق تک رسائی ہوتا ہے. تو اس کا معنی ہے کہ اس قرآن تک رسائی نہیں ہے صرف انہی کی جنہیں اللہ نے مقام طہارت پر فائز کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین جب اپنی ظاہری خلافت میں کوفہ کے منبر پر آئے تو آپ نے فرمایا قرآن مجید کی جس آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. سلونی کا دعویٰ بھی ہے کہ پوچھ لو جو اس کے پیچھے بھی یہی اسرار ہیں. ورنہ دنیا میں کائنات میں کسی اور شخصیت نے اب تک یہ دعویٰ نہیں اگر دعویٰ کیا بھی ہے تو اس کے پر دلیل نہیں لا سکا. تو یہ امیر المومنین کا دعویٰ کہ ما من آیت مکیہا مدنیہا ناسخہا منسوخہا جبل انزلت لیل، یہ تمام جو امیر المومنین کے دعویٰ ہیں. اور اسی طرح خاندان عصمت و طہارت نے جب بھی ان سے کسی نے کوئی سوال کیا دین کے حقائق کے بارے میں، اسرار کے بارے میں، معارف کے بارے میں، توحید سے لے کر احکام کے بارے میں، تو ظاہر ہے ہم اگر امت مسلمہ کے جید علماء بلکہ فقہا کی طرف بھی جائیں تو وہ اہل بیت عصمت و طہارت کے در پہ آتے نظر آئے ہیں. لیکن کبھی بھی اہل بیت عصمت و طہارت کو کسی کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو علم الہی ملا تھا، یہ وارث علم الرسول تھے. تو آج ہم اگر عملی نتیجہ اس کا دیں حدیث ثقلین کا تو میری نظر میں یہ ہمارے لیے نقطہ وحدت بھی ہے. نقطہ وحدت بھی ہے. نقطہ وحدت اس معنی میں ایک بڑا اہم پہلو ہے اگر آپ اجازت دیں. ہمارے بہت بڑے عالم ہیں گزرے ہیں چونکہ ہم مرجع دینی کہتے ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، فقہا، اور ہمارے ہاں اجتہاد کا سلسلہ آج تک زندہ ہے اور جاری ہے. تو آیت اللہ سید حسین بروجردی ان سے ایک مصر کے عالم نے بڑا خوبصورت سوال کیا تھا اور جو آج کے ہمارے حالات و واقعات کے تناظر میں بڑا خوبصورت پہلو ہے. تو ان سے سوال یہ کیا تھا اور درد دل کے ساتھ اس مصری عالم نے کہ ہم کب تک ماضی میں رہیں گے اور ہم بحث و مباحثے میں اختلاف و افتراق و انتشار کی طرف رہیں گے. یعنی اس کا مقصود و منظور یہ تھا کہ اگر خلافت کی جو ترتیب ہے وہ تو ہم بدل نہیں سکتے، تاریخی جو ترتیب ہے، اور واقعاً ایسا ہے. آغا بروجردی نے اس کے جواب میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا. بس یہی کیونکہ وقت ہمارا ختم. انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم آج کے دور میں ترتیب خلافت کو یا موضوع خلافت کو چھوڑ دیں، اس حدیث ثقلین کے تحت پوری امت قرآن اور اہل بیت کی طرف رجوع کر لیں. واہ واہ واہ، بے شک. اور جو ہدایت ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے قرآن سے حاصل کریں. اس سیگمنٹ کا وقت ہمارا ختم ہوا ہے. جو علماء کرام کے ساتھ ہے مولانا سید مصباح الحسن گیلانی اور مولانا شیخ سخاوت علی قمی، بہت روح پرور، کیف آوری اور ایمان افروز گفتگو کی. شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے دونوں معزز علماء کرام کا. ناظرین وقت افطار ہے، بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. بریک پہ جانے سے پہلے خوبصورت سا کلام ہم ضرور سنیں گے. جی قاری نام حق صاحب بسم اللہ کیجیے.
रौनक जिंदगी आप हैं रौनक जिंदगी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं और मेरे तो मन में तो राखी के रात के क्यों हो मुझी को कमी आप क्यों हो मुझी को कमी आप शायक बरस कर शाम दे पंचतर याली 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 आप हैं या अली याली आप हैं रौनक जिंदगी आप हैं काचाए काज को फातेह तातिया पीर मेरे अली पीर मेरे अली आप पीर मेरे अली आप रौनक जिंदगी आप मेरी सारी खुशी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह हमारी इफ्तार नशरियात जारी, जिसके डिफरेंट सेगमेंट्स आपने पहले 2 सेगमेंट हमारे देखे जो कि उलमा कराम और हमारे किचन का सेगमेंट था। अब वो सेगमेंट शुरू हो रहे हैं जिसका यकीनन हम सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है। पहला सेगमेंट यानी कि थर्ड हमारा क्विज का सेगमेंट है। आदि साहब नाज़रीन को बताइए जी। क्विज के क्वार्टर फाइनल जारी हैं, बहुत मकबूल हमारा सेगमेंट, टीमें भरपूर तैयारी करके आ रही हैं। जाहिर है क्वार्टर फाइनल है, कल भी आपने देखा, परसों भी। क्विज का मुकाबला हमारा टीम ए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की टीम शहरियार बलोच मोहम्मद नासिर NDU, और दूसरी टीम हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद यानी NUST, असरा सादिया नासिर और ईशा सादिया नासिर। मैं भी आप जरा रूल्स बता दीजिए पहले राउंड। अच्छा जी, पहले राउंड में हम 3-3 सवाल करेंगे दोनों टीम से, जिससे सवाल किया जाएगा वही जवाब देगा। ठीक हो गया? क्लियर जी। ऑलराइट जी। हमारा सवाल नेशनल यूनिवर्सिटी से, अरब का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दीन इस्लाम से कबल दीन क्या था, यानी किस दीन पर थे जो अरब के लोग थे? दीन इब्राहिमी यानी हजरत मूसा के दीन, हजरत इब्राहिम के दीन, हजरत मूसा के दीन, हजरत ईसा के दीन? दीन इब्राहिमी। दीन इब्राहिमी बिल्कुल दुरुस्त जवाब NDU का। अब NUST, हजरत इस्माइल के बाद काबा के मुतवल्ली कौन बने? मैं ऑप्शन देता हूं, हजरत ईसा, हजरत नाबूद, हजरत मूसा। सेकंड ऑप्शन जी ठीक है, हजरत नाबूद। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है जवाब, बिल्कुल दुरुस्त है। बार बार अरबी नामों में जेर जबर का फर्क पड़ जाता है, हाँ। इसलिए इन्होंने बड़े स्मार्टली NUST के हैं ना, इन्होंने कहा सेकंड ऑप्शन। अच्छा जी, हमारा दूसरा सवाल नेशनल डिफेंस NDU से, बुद्ध, एक बुद्ध का नाम था बुद्ध, वाउदाल। बुद्ध को पूजने वाले कबीले का नाम बताइए? हजील, हुमैर, कल्ब। फर्स्ट ऑप्शन हजील,
हुमैर कल्ब, नहीं बेटा ये कल्ब था। मेरा जी चाह रहा था आपको कोई हिंट दे दूं, लेकिन आपने जवाब दे दिया, ठीक। जी जी हमारा अब ये दूसरा सवाल जाएगा नस्ल। नस्ल की जानिब। कबीला हुमैर या हमीर, जैसे मैंने कहा अरब के उसमें थोड़ा सा इबारतों का अरब का फर्क पड़ जाता है। किसकी पूजा करते थे कबीला हुमैर? सूरज की, बुत की, आग की? बुध की। नहीं बेटा ये सूरज था। ये ट्रिकी क्वेश्चन बनाया था हमारी रिसर्च टीम ने, क्योंकि हम आम तौर पे अरब बुत की पूजा करते थे। जी सवाल नंबर 3। जी सवाल नंबर 3 हमारा एनडीयू से, बेसत नबी से कब्ल बुतों पर किसका खून बहाया जाता था? ऑप्शन ए हैवानात और इंसान, ऑप्शन सी चरिंद परिंद, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कीड़े मकोड़े। हैवानात और इंसान। बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपका। जी एक बाजार का नाम मैं ले रहा हूं, बुसरा। ये बाजार का नाम है, शहर वाला नहीं। बुसरा किस मुल्क के बाजार का नाम है? फलस्तीन, शाम, बर्मा? शाम। शाम, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। तो दो सवाल हम कर चुके, तीन ये सवाल तीनों हो गए। तीन तो इसका सवाल मतलब है अब अब बजर। बजर राउंड है। यस। बजर राउंड में जो बजर दबाएगा वो रुकेगा। जो पर पहले, महविश बताएंगी कि किसने पहले बजर दबाया, वही आपको नहीं जवाब पता है। चलता। हाँ अगर आपने पहले जवाब दे दिया तो कैंसिल हो सकता है। आपने बजर दबाया, जवाब ठीक हुआ 10 नंबर, जवाब गलत हुआ 0 नंबर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। लेकिन बजर दबा के आपने सोचना बजर शुरू दबाया, कर दिया, हाँ। सोचने लगे, ऑप्शन मांगने लगे, इधर उधर देखने लगे, -5 हो जाएंगे। समझ आ गई बेटा? जी जी। सर फजल हुसैन, पाकिस्तानिया से मुतालिक हमारा सवाल। सर फजल हुसैन के वालिद का क्या नाम था? नेशनल डिफेंस। बहादुर, पूरा लेना नाम। वली बहादुर। जवाब दुरुस्त जी। Can we try? नहीं, जवाब दुरुस्त मानते हैं, बहादुर उन्होंने ले दिया। अच्छा ये options खान हैं, खान options बहादुर आप था। सुन जी सकते हैं। जी जी सवाल नंबर 2। सर फजल हुसैन पंजाब की बहुत मशहूर शख्सियत। सर फजल हुसैन ने कानून की डिग्री से कबल किसका इम्तिहान दिया था? जी। नेशनल डिफेंस। AOS। नहीं बेटा, गलत जवाब हो गया। और जरा ध्यान रखें कि अगर आपने हर दफा बजर दबाया और गलत दिया तो -5 भी हो जाएंगे। ऑप्शंस हैं, आप जी, ऑप्शन जी। सुन सकते हैं। जी यहूद किसको खुदा का बेटा मानते थे? जी नस्ल। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हजरत उज़ैर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। नबी पाक पर कौन सा फरिश्ता पहली वही लेकर उतरा? जी नस्ल। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम। आप भी जरा बजर की तरफ ध्यान रखिए। हजरत जबरील ने नबी पाक को पहला कौन सा लफ्ज पढ़ने को कहा? जी नेशनल डिफेंस। नहीं बेटा, गलत हो गया। कैन वी टेल? नहीं, वो आपको आप अगला सवाल नंबर करते नहीं हैं। मिलेंगे, हाँ, हाँ, नंबर सवाल नहीं मिल मिलेंगे, सकता जवाब है। दे सकते हैं। जी नेक्स्ट। अच्छा जी। तरतीब के लिहाज से बात बड़ों बच्चों बुजुर्ग की नहीं हो रही। तरतीब के लिहाज से हजरत खदीजा के बाद कौन इस्लाम लाए? नस्ल। हजरत अबू बकर सिद्दीक। बेटा मैंने कहा था बड़ों और बच्चों और उनकी बात नहीं हो रही, आपने टोटल बताना है, तो वो हजरत अली थे। ठीक है, जब हम तखसीस करते हैं ना तो फिर ये हो सकती है, लेकिन हजरत खदीजा के बाद हजरत अली। जी। सरदारान कुरैश नबी पाक की बुत परस्ती के खिलाफ जो वो बयान देते थे रसूल अल्लाह, शिकायत लेकर किसके पास आए? हजरत अबू तालिब। हजरत अबू तालिब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अरब के फसाहत और बलागत वाले सरदार, यानी अरब तो सारी फसी और बलीग थे, लेकिन एक सरदार था जो बहुत मशहूर था फसाहत और बलागत में। वलीद बिन मुगीरा, अमारा बिन वलीद, अबू जहल। नेशनल डिफेंस। नहीं बेटा, गलत हो गया, वलीद बिन मुगीरा। सर फजल हुसैन ने किस पार्टी की बुनियाद रखी थी? अंजुमन पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, प्रोविंशियल? जी नस्ल। सेकंड ऑप्शन। यूनियनिस्ट पार्टी यही है या प्रोविंशियल पार्टी? नहीं, सेकंड वाला। यूनियनिस्ट पार्टी, बिल्कुल दुरुस्त अभी जवाब। सब आते हैं अगला हमारा जो राउंड, अगले राउंड यानी विजुअल की तरफ Visuals जरा की तरफ, बता दीजिए। बिल्कुल जी। इसके विजुअल का रूल जो बता पहला दीजिए। हमारा है, वो जिस टीम से पूछा जाएगा सवाल वही जवाब देगा। सो पहला और दूसरा। हाँ, पहला और दूसरा। पहले यानी राउंड 2। पहला राउंड। जी ये तस्वीर दिखाइए। ये जी नेशनल डिफेंस। हमारी तहरीक आज़ादी की बहुत बड़ी खातून, और ये मेंबर रही जो हमारी सेंट्रल मुस्लिम लीग की थी, कायदे आजम के करीब थी,
लाहौर से जो आखिरी मुस्लिम लीग ने इलेक्शन लड़ा जिसमें लैंड स्लाइडली, तो अंदरून लाहौर से ये जीती थी। 5 4 शाइस्ता इकरामुल्लाह, नहीं, ये बेगम तसद्दुक हुसैन, बेगम सलमा तसद्दुक अगले हुसैन, बहुत तस्वीर, मशहूर। नेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए। ये भी पंजाब के वजीर आला रहे थे पाकिस्तान बनने से पहले, एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे, को तहरीक पाकिस्तान के ये कोई हक में नहीं थे। जी, नेस्ट यूनिवर्सिटी। खिजर टिवाना। खिजर टवाना, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बड़ी मुश्किल से दिया लेकिन दे दिया। अच्छा, ये अब हमारा नेशनल डिफेंस के लिए। रमजान चीपा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जी। अगले हमारा नस्ट किससे सवाल? जी, नेस्ट के लिए। अंसार बनी। अंसार बरनी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। इसमें तो बहुत ही Great. क्लोज मुकाबला जारी है। फिर अब से- हमारा राउंड है बजर का। फिर से बजर। आप देखेंगे तस्वीर, ये जगह है नेशनल डिफेंस। हिरन गार्डन। हिरन मीनार मान लेते हैं, शेखुपुरा में जहांगीर ने बनवाया अपने एक बड़े प्यारे हिरन की याद में। जी, जी अगला बिल्कुल दूसरा। जी। अगला देखिए, नेशनल डिफेंस। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। जी, आगे शायर पहचानेंगे जनाब? आपके पर्दे में कौन है जो चला? अनवर मसूद। नहीं बेटा, बहुत, ये तो इफ्तिखार आरिफ है, तो ये आप कैसे नहीं पहचान सके? हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मुझसे नाराज भी होंगे। हाय हाय हाय। जी, नेक्स्ट। नेशनल डिफेंस। नहीं बेटा, ये -5 कर -5 नेशनल डिफेंस के। नहीं बेटा, जब आपने सोचने का बजट time क्यों नहीं। बजाया, जब हाँ, आपने सोचना सोचने नहीं का था time। उसके बाद, जी, तो इख्तिताम को पहुंचे जी हमारे इख्तिताम तो अब पर। जजेस बिल्कुल की judges तरफ ही हम की जाएंगे। तरफ। मोहम्मद इदरीस चीमा हाँ, साहब और डॉक्टर प्रोफेसर अकीला आसिफ आसिफ साहिबा। साहिबा। तो मोहम्मद इदरीस साहब ऐलान करेंगे। जी अदरीस साहब, बताइए आज का रिजल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को जी, मिला, जी, और मुकाबले के जो अमूमी मकासद हैं वो तो दोनों टीमों ने पूरे किए। बिल्कुल सही, बहुत तजस्सुस और जुस्तजू का जज्बा पैदा करते हैं ये मुकाबले। इसके अलावा सीरत नबवी और तारीख़ इस्लाम से वाकफियत होती है, पाकिस्तानियत से वाकफियत होती है। मजमूई तौर पर नस्ट यूनिवर्सिटी ने 80 नंबर हासिल किए, अच्छा, जबकि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने 55 नंबर हासिल किए। अच्छा। तो पाँच यूं पद आज भी की गए इनके विनर जो जो है। फर्स्ट विनर हैं वो नस्ट रहे, नस्ट और यूनिवर्सिटी। सेकंड विनर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। सही, बहुत कुछ बजर में बहुत- ये कमजोर रहे, हाँ, बजर में। बजर जी। बजाने में, वरना मुझे लग रहा था कि ये जवाब को उसी भी। राउंड में फर्क आया था, बजर राउंड जैसे में। कि पहले राउंड में 20-20 थे दोनों के। अच्छा, बजर राउंड में जो नेशनल डिफेंस थे उन्होंने 10 नंबर लिए, जबकि नस्ट ने 40। तो यही पे फर्क पड़ गया था, हाँ, सही। और यही फर्क रहा, आगे बराबर बराबर ही गए हैं तकरीबन। तो बेटा आप दोनों मुबारकबाद के, क्योंकि बजर में तो मालूमात और जरा विजिलेंसी का भी होता है। तैयारी दोनों की बहुत जी, अच्छी थी। तो तैयारी और बहुत क्वार्टर अच्छा। फाइनल है जी, दोनों जी, टीमें अच्छा खेली माशाल्लाह। तैयारी तो बिल्कुल जी, होनी और चाहिए। दोनों टीमें हाँ, मुबारकबाद की बिल्कुल। फिर दूसरा ये जी। गैप्स इन नॉलेज का पता चलता है ना कि हमारी कमजोरियां क्या है। मुस्तकबिल में अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे ये। हाँ, तो इंशाल्लाह। ये कोई पहला और आखिरी मुकाबला थोड़ी है, आगे जी, ये इस तरह के नहीं, और कॉम्पिटिशन तो यकीनन क्वार्टर चलते फाइनल रहते हैं। तक पहुंचना हाँ, भी एक हाँ, ये मरहला है। बिल्कुल, नहीं, ये इन्होंने बहुत बहुत बड़ी अच्छी कामयाबी तैयारी की है, और हाँ। तैयारी के साथ वो आए हम ये बच्चे सारी आज बातें सबसे इसलिए करते हैं कि असल मकसद है नॉलेज का पहुंचाना, हाँ, बिल्कुल, जो और जो हमारी लेवल पर टीम्स हैं ये बस सबसे बड़ा मीन्स यानी वसीला बनती है नॉलेज को पहुंचाने के लिए। हम जीतने और हम, अच्छा हार वाला लफ्ज तो आप कहती नहीं है, हार है फर्स्ट ही विनर नहीं, और सेकंड विनर। तो हम बस second आज के जो फर्स्ट runner विनर up। है बिल्कुल हमारी नस्ट यूनिवर्सिटी, हमारी आज की प्यारी प्यारी बच्चियां, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आपको भी मुबारक हो। आप दोनों टीम्स के लिए इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से गिफ्ट्स हैं, जो कि आप दोनों टीम्स के साथ जाएंगे। गिफ्ट हमारे बराबर अच्छा, होते हैं, गिफ्ट्स में फर्क नहीं किया आपने। गिफ्ट बराबर होते हैं। वेल नाज़रीन, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद हमारा डिबेट का सेगमेंट होगा, सो हमारे साथ फिर मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। माशाल्लाह निहायत ही इंटरेस्टिंग हमारे जो है सेगमेंट्स जो आ रहे हैं। अब क्विज के बाद चुके डिबेट का सेगमेंट है हमारा, तो अभी सब बताएं नाज़रीन को कौन से जी, उन्वान है हमारा
کیا ہم آزاد قوم ہیں؟ اس کے حق میں بولنے کے لیے نفیسہ ذوالفقار فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے اور جویریہ ظفر قائد اعظم یونیورسٹی سے اگینسٹ بولیں گی. ٹھیک ہو گیا. نفیسہ ذوالفقار، کیا ہم آزاد قوم ہیں؟ آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. وہ قومیں ہمیشہ غلام ہی رہتی ہیں صدر علی وقار، کہ جس قوم کے مقررین ممبروں پر آ کر غلامی کا درس دیا کرتے ہیں. مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والا ہر ایک فرد ذہنی اور شعوری طور پر آزاد ہے، کیونکہ اس ملک کی آزادی میں عافیہ اندرابی کے 9 شہید بیٹوں کا لہو شامل ہے، کیونکہ اس کی آزادی میں میرے اٹک کے کیپٹن فرزند اسفند یار بخاری کا لہو شامل ہے، کہ جس کے باپ کا کاندھا اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتے تھکتا نہ تھا. اس ملک کی آزادی میں میجر اسحاق کا لہو شامل ہے، کہ جس کی بیوہ اپنی 1 سالہ بیٹی کو غلامی کا نہیں بلکہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ سکھاتی ہے. ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا. صدر علی وقار، اگر 1857 سے لے کر 1947 تک اور 1947 سے لے کر 2023 میں ہونے والی میری آج کی اس تقریر میں تحریر شدہ قربانیوں کا ذکر کروں تو مجھے دہائیاں لگ جائیں، لیکن اس ایوان میں مجھے چند منٹ میسر ہیں، تو میں کس قربانی کا ذکر کروں یا اس قربانی کے نتیجے میں ملنے والی آزادی کا ذکر کروں؟ تو صدر علی وقار، آئیے اور مل کر اس قرارداد کی حمایت کیجئے کہ ہاں ہم ایک آزاد قوم ہیں، وگرنہ نشان حیدر پانے والوں کی قبریں ہم پر ماتم کریں گی. وہ مائیں، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جنہوں نے اپنے سپوت اس ملک کی آزادی کے لیے قربان کر دیے، ان کی قربانیاں ہمارے ماتھوں کا جھومر نہیں، ہمارے چہروں کی کالک بن کر ابھریں گی. صدر علی وقار، اس بھرے ایوان میں یہ اعلان بلند کیجئے کہ ہم آزاد قوم تھے، ہم آزاد قوم ہیں اور ہم آزاد قوم رہیں گے، ورنہ سبز ہلالی پرچم کو اتار کر الماری کے کسی کونے میں رکھ دینا چاہیے. صدر علی وقار، میں اپنی آج کی اس تقریر سے اپنی ساتھی مقرر کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، خوف کو رکھ دیا خدمت پہ کماداری کی. ارے تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، حلف ذہنوں وفاداری جام. ٹائم اب بیٹا، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا خطاب، تھینک یو ویری مچ. جویریہ ظفر قائد اعظم یونیورسٹی کی، آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. جناب صدر علی وقار، کیا ہم آزاد قوم ہیں؟ ہم سے مسلمان پاکستان میں ایک ایک جیتا جاگتا انسان ہے. آزادی سے مراد بے خوف، لیکن ہمارے سروں پر تو آج بھی خوف کی تلواریں منڈلا رہی ہیں. آزادی سے مراد کسی کے تابع نہ ہونا، لیکن ہم تو آج بھی انہی وڈیروں، انہی جاگیرداروں، انہی لٹیروں، انہی جابر، انہی ظالم اور بے حس حکمرانوں کے تابع ہیں. صدر علی وقار، پہلے تو ہم یہاں پر آزادی کو ڈھونڈنے کے لیے سسکیاں لیا کرتے تھے، لیکن آج تو آزادی میں سانس لینے کے لیے ہم وینٹیلیٹر پر رہتے ہیں. کیوں صدر علی وقار؟ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جس نے اپنے قائد کے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے. ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جس نے اپنے قائد کے فرمان کی خلاف ورزی کر کے اپنی آزادی کو آج پیروں تلے رون دیا ہے. صدر علی وقار، کیونکہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندر میں، اپنی مسجد میں، اپنے چرچ اور ہر قسم کی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے. لیکن صدر علی وقار، جب آج میں یہ بات سوچتی ہوں تو مجھے پشاور سے چرچ میں ہونے والے دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. صدر علی وقار، جب آج میں یہ بات سوچتی ہوں، اپنے دل کو تسلی دیتی ہوں، تو مجھے سیالکوٹ میں پریانتا کی لاش اس ملک میں آزادی کے نام پر زوردار تماچا دکھائی دیتی ہے. صدر علی وقار، اگر میں آزادی کی بات کروں تو جہاں ہمارے ملک کا آئین کا آرٹیکل 19 ہمیں حق رائے آزادی کا حکم دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، تو اگر میں اسی اختیار کو استعمال کروں تو مجھے کینیا کے جنگلات میں قتل کر دیا جاتا ہے. صدر علی وقار، صدر علی وقار، جہاں ہمارے ملک کے آئین کا آرٹیکل 25 یکساں حقوق کی بات کرتا ہے، تو اگر کوئی چھوٹا معمولی غریب انسان جرم کرتا ہے تو اسے بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر، اس کو وحشیوں کی طرح مار کر، اسے جانوروں سے بھی اس کے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا ہے. لیکن صدر علی وقار، اشرافیہ قتل و غارت، چوری چکاری، کرپشن پر فتح کا نشان بنا کر
शाही प्रोटोकॉल में घर जाता है। सदर अली वकार, अगर मैं ये बात करती हूँ तो मैं इस मुल्क की बागी करार दी जाती हूँ। सदर अली वकार, अगर मैं ये सवाल करूँ कि हमारी आजादी को हमसे महरूम करने वाले कौन, तो मुझे गद्दार कहा जाता है, मुझे इस मुल्क का दुश्मन कहा जाता है। मुझे गद्दार कहो, मुझे बागी कहो, मुझे दुश्मन कहो, मैं सवाल करूंगी, मैं जवाब मांगूंगी। सदर अली वकार, सदर अली वकार, अगर आज हम आजादी की बात करें, अगर हमारा मुल्क पाकिस्तान आजाद होता तो अपनी खुद मुख्तारी पर कभी आंच ना आने देता। पाकिस्तान के फैसले लंदन और वाशिंगटन में होने के बजाय पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होते। सदर अली वकार, वेरी मच, माशाल्लाह, खूबसूरत खिताब इन दोनों का, हमारी नफीसा जुल्फकार और जवेरिया जफर। अब सैयदा शीरी हसन आएंगी हक में बोलने के लिए, और अजफरीन काजी। सैयदा शीरी हसन, कौसर कॉलेज फॉर वीमेन से, क्या हम आजाद कौम हैं? आपका टाइम। मजीद हमारे स्टूडेंट का ये मुकाबला आगे बढ़ाने से पहले एक वक्फा हमने लेनी है, तो ब्रेक के बाद ये बाकी जो सेगमेंट है ये हमारा जारी रहेगा। नाज़रीन, तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में कहते हैं आपका खुशामदीद। इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम दिलचस्प मुकाबला हमारा जारी है, डिबेट का मुकाबला हो रहा है जी, डिबेट का। और आप जानती हैं कि क्वार्टर फाइनल्स हैं। हमारी दो पार्टिसिपेंट्स नफीसा जुल्फकार और जवेरिया जफर ने बहुत अच्छी तकारीर की, मयार तकारीर का बढ़ता जा रहा है, और जाहिर है क्वार्टर फाइनल है। इनमें से दो पार्टिसिपेंट, ये चार हैं, दो पार्टिसिपेंट आगे जाएंगे। तो अब हैं सैयदा शीरी हसन, आप हैं कौसर कॉलेज फॉर विमेन से, इस्लामाबाद का एक मारूफ कॉलेज। सैयदा शीरी हसन, क्या हम आजाद कौम हैं? आपका वक्त शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हम एक आज़ाद कौम हैं? सदर ज़ीवकार और मोहतरम सामईन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा शीरी हसन कौसर कॉलेज बराए ख़वातीन से ताल्लुक़ रखती हूँ। जनाबे वाला, आज का जो मेरा मौजू है वो ऐसा है कि जब तक दो अल्फाज की वजाहत न कर दी जाए अधूरा रहेगा। पहला आज़ाद कौम, दूसरा हम। इससे पहले कि मेरी साथी इन अल्फाज की तफसीर बिल राय से इसके बरक्स साबित करें, मैं चाहूंगी कि इन अल्फाज को दुरुस्त अंदाज में समझाऊं। सवाल यह है कि आजाद कौम से क्या मुराद है। यह सवाल मुझे 1940 में ले जाता है कि जहां कुदरत और अक्सरियत की जोम को शिकस्त दी जाती है, क्योंकि हमें एक आजाद कौम चाहिए। यह ऐलान उस जमाने के एतबार से बिल्कुल नया और बिल्कुल मुनफरिद ऐलान था जो एक आजाद कौम ही कर सकती है। वो कौम जो मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में इकट्ठी होती है और अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए 7 साल अजीम कुर्बानी देती है। वो कौम जो हिजरत की सोबतें बर्दाश्त करती है, अपना मालो असबाब लुटाकर अपने हासिल करदा खित्ते में जमा होती है। क्या ये एक आजाद कौम का रवैया नहीं? ये हो ही नहीं सकता कि कोई कौम आज़ादी के बुलंद तरीन मयार को हासिल किए बगैर ऐसे महिरुल अकुल करना में अंजाम दे सके। और तो और जनाबे वाला, हम देख सकते हैं कि जब हमें अपनी एटमी कुव्वत हासिल करने की ज़रूरत महसूस हुई तो हमने बबांगे दोहल पूरी दुनिया की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए इकबाल के शाहीन की तरह आबो दाना की परवाह न करते हुए बकाए वजूद को तरजीह दी और ये ऐलान किया कि हाँ, हम भूखे तो रह लेंगे मगर अपने दुश्मन को ये इजाज़त नहीं देते कि वो अस्करी बर्तरी हासिल करके खित्ते पे अपना तसलसल कायम करें। और तो और जनाबे वाला, हमने मुख्तलिफ मुमालिक के एतराज़ के बावजूद सीपैक को अमली जामा पहनाया। और तो और अपने मुल्क के दिफा के लिए हमारे साइंसदानों ने खुदा की मदद और अपनी सलाहियत से ऐसी वलवला खेज इजादात की कि यकीनन इकबाल इनकी तारीफ में ये अशार दोहराते होंगे, आलम है फ़कत मोमिन जाबाज की मिरास, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हमसे क्या मुराद है? हमसे मुराद आज का जवान है जो सोचने समझने, सवाल पूछने और एतराज करने की जुर्रत रखता है, इसीलिए आजाद है। आज का जवान कौम की विरासत को सीने में समेटे हुए है, इसीलिए आजाद है। इक्तदार की हवस में सरपरस्त अफराद को हम में से नहीं मिलाइए, ये लोग हम में से नहीं है। और जनाबे वाला, जहां तक रहा मेरी साथी का दावत हो, इसके हवाले से मैं कहना चाहूंगी कि हालात का खराब होना, मसाइल से दो चार होना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है, हुक्मरानों का वादा खिलाफ होना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है। लिहाजा मैं अपनी साथी को बताना चाहूंगी कि इनके लिए आजादी भले बेमायने ही सही, हमारे लिए आजादी हमारी शनाख्त है कि हाँ, हम आजाद हैं। शुक्रिया जी, बहुत खूब, बहुत खूब। और अब अजफरीन काजी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, क्या हम आजाद हैं, इस उन्वान, इस करारदाद के अगेंस्ट यानी मुखालफत में बोलेंगी। अजफरीन काजी, आपका टाइम शुरू हो गया।
اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں، ہم نے نظموں میں تیرے چمکتے ہوئے باموں در کی جہاں تاب قصے لکھے، پھول چہروں پہ شبنم سی غزلیں کہیں، خواب آنکھوں کے خوشبو قصیدے لکھے، تیرے کھیتوں کی فصلوں کو سونا گنا، تیری گلیوں میں دل کے جریدے لکھے، جن کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہم نے تیری جبی پر وہ لمحے لکھے، جو تصور کے لشکر سے لڑتے رہے ہم وہ سالار ہیں، اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں۔ صد مکرم اور عزیزان گرامی، موضوع گفتگو ایک سوال ہے، کیا ہم آزاد قوم ہیں؟ میرا جواب نفی میں ہے۔ میں آج ایوان میں اس بات کی نفی کروں گی کہ ہم آزاد قوم ہیں۔ جناب والا، میں اپنی مظلوم اور سادہ دل قوم کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہوئے سوچتی ہوں کہ اس کے زخم گننے کے لیے ریاضی کا کون سا کلیہ استعمال کروں، اس کی کھوکھلی بنیادیں جانچنے کے لیے الجبرا کی کون سی اساس استعمال کروں، اور اس کے چہرے پر لگے ناکامیوں کے داغ دھونے کے لیے کون سا صابن استعمال کروں، کیونکہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہاں جناب والا، ہاں میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آزاد قوم نہیں ہیں۔ میں اپنے حزب مخالف کے فاضل ارکان اور اس ایوان میں موجود ہر شخص سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کس برتے پہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں؟ جناب والا، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر چند ڈالروں کے عوض اپنے ہی وطن کے خلاف خفیہ معاہدہ کرنے والے ہم میں سے ہی ہیں۔ سیلاب اور زلزلے جیسی تباہیوں کے دوران انسانیت کی خدمت کی بجائے لوٹ مار کرنے والے ہم میں سے ہی ہیں۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں ذخیرہ اندوزی کر کے چیزوں کے دام آسمان تک پہنچانے والے ہم میں سے ہی ہیں۔ ٹریفک سگنل توڑنے اور سڑکوں پر سٹنٹ کر کے کئی لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والے نوجوان اور ان سے چند سو روپے رشوت لے کر انہیں چھوڑنے والے بھی ہم میں سے ہی ہیں۔ زندہ تو ایک طرف، مردہ عورتوں کو قبروں سے نکال کر ان کی عصمت دری کرنے والے بھی ہم میں سے ہیں، تو میں کس منہ سے اس بات کا دعویٰ کروں کہ ہم زندہ قوم ہیں؟ جناب والا، ہم آزاد قوم کیسے ہیں کہ ہماری زندگی تو IMF کے پاس گروی پڑی ہے؟ ہم آزاد قوم کیسے ہیں کہ ہم خود کچھ کرنے کے بجائے کسی مسیحا کے منتظر رہتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے حالات بدلے؟ ہم آزاد قوم کیسے ہیں کہ ہم تو بس گفتار کے ہی غازی ہیں، کردار کے نہیں؟ ہم آزاد قوم کیسے ہیں کہ ہم چند سکوں کے عوض اپنا ایمان تک بیچنے کو تیار کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں جناب والا، نہیں۔ آج اس ایوان میں میری حزب مخالف جو بھی دلیل دیں گی وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہیں گی کہ ہم آزاد قوم ہیں، کیونکہ آزاد قومیں باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے بنتی ہیں۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمیں بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ ویری مچ بیٹا، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے چاروں پارٹیسپینٹس جو اتفاق سے فیمیل ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، چاروں نے ججز اپنے ریزلٹس مرتب کر رہے ہیں، لیکن ایک جرنل رائے جو ہے وہ بھی قائم ہو جاتی ہے دیکھ کر، تو چاروں نے باکمال تقاریر کی ہیں، اور میرا خیال ہے ججز تیار ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ اور جناب محمد ادریس چیمہ صاحب، تو یہ ریزلٹ اناؤنس کریں گی پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی دھواں دھار اور بڑے اچھے اچھے دلائل کے ساتھ ہمیں بڑی اچھی تقاریر سننے کا موقع ملا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو معیار ہے تقاریر کا ان پروگرام کی توسط سے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہم وہ اویئرنیس جو آگہی پیدا کرنا چاہ رہے تھے وہ اب نوجوان نسل میں آ رہی ہے، اور یہ ہماری جو کیرسی کوشش ہے انشاءاللہ اس کے بڑے دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ تو رزلٹ میں سب سے پہلے میں فرسٹ آنے والی بچی کا نام بتا دوں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں جگر تھام کے بیٹھو، دل کی دھڑکنوں کو تھام لے، سیدہ شیری حسن۔ سیدہ شیری حسن انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے کوثر کالج فار ویمن، 52 نمبر ہیں 60 میں سے۔ دوسرے نمبر پر ہیں ہمارے پاس دو، اچھا جی، کیونکہ دونوں کے نمبر دونوں ججز کے مطابق برابر آگے۔ اس میں اسفرین قاضی اور جویریہ ظفر، ان دونوں نے جی ان دونوں کے 51-51 بڑا کلوز مقابلہ ہے بالکل 51، اور نفیسہ ذوالفقار جو ہیں وہ 49 نمبرز کے ساتھ 49 نمبروں کے ساتھ صرف ایک نمبر دو بہت ہی کلوز مقابلہ، بہت ہی کلوز مقابلہ۔ ہم نے 3 چیزوں پہ آپ کا جو مقابلہ تھا اس میں آپ کو جانچا، ایک آپ کے دلائل کو دیکھا کہ کس کے دلائل جو ہیں وہ زیادہ وزنی ہیں، ان میں کچھ بات ہے، دوسرا ہم نے تلفظ کو جو ہے
ہے اس پہ اس کو ہم نے اہمیت دی. تیسرا آپ کی جو پیشکش ہے, پریزنٹیشن سٹائل ہے آپ کا, اس کو ہم نے اہمیت دی. اچھا میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, اس کی کوئی وجہ ہے. ادریس چیمہ صاحب سے پھر میں بتاتا ہوں. ان سب میں جب آپ دیکھتے ہیں جو کرائیٹیریا بتائیں, سب سے اہم کرائیٹیریا اگر آپ ترتیب دیں تو مجھے ایک کرائیٹیریا بتا دیجئے. پہلی بات ہوتی ہے ہم دلائل دیکھتے ہیں. اچھا اب میں یہی روکتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 بچیوں نے آگے جانا ہے. تو ایک تو ہو گئی سیدہ شیریں حسن, باقی جو 2 برابر ہیں. میں نے وجہ آپ سے جویریہ اور ازفرین کہ آپ کس کو اہمیت دیتے ہیں, اب دلائل میں کس کے نمبر زیادہ ہیں تاکہ ہم اگلے اس میں ازفرین یا جویریہ. میرے پاس دلائل میں نمبر جویریہ کے زیادہ ہیں. جویریہ ظفر قائد اعظم. میرے پاس دونوں کے دلائل میں ایک جتنے نمبر. تو اس کا مطلب ہے میرے پاس جویریہ کے زیادہ 9 ہیں ان کے اور ان کے 8. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ ہی سے پوچھا تھا کہ اہم ترین کیا ہے. اب اگلا سٹیپ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی پیشکش. ٹھیک ہے. پیشکش میں بھی میرے پاس دونوں کے نمبر برابر ہیں. اچھا اب اگر فرض کریں کہ ان کے نمبر کسی میں زیادہ ہوئے, جی آپ بتائیں. اب ایک چیز رہ گئی, وہ میں عرض کر دوں. جی جی. تیسری چیز تھی تلفظ. ازفرین کا ایک تلفظ غلط ہوا. اچھا. اور جویریہ کا نہیں. جویریہ کا تلفظ غلط. اچھا تو آپ کیا فیصلہ, ہمیں تو آپ جج بتائیں نا کہ کیا فیصلہ کریں گے. چونکہ دونوں کے نمبر برابر ہیں اس لیے ہماری سفارش یہ ہے کہ دونوں کو ہی آگے لے کے جائے جائے. سر دونوں کو لے کے جائیں تو بہتر ہے. تو کوئی بات نہیں, 2 بھی تو ہو ایک سکتے ہیں. بچی زیادہ چلی جائے گی کیونکہ نمبر ایسے ہیں نا. ہم نے حوصلہ افزائی کرنی ہے ان کی. تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو لے کے جائیں. یعنی جو آج کے ونر ہیں ان میں پہلے نمبر پر یعنی فرسٹ ونر جو آپ کہہ رہے ہیں سیدہ شیریں حسن اور پھر جویریہ ظفر اور ازفرین قاضی, یہ ہمارے سیکنڈ پوزیشن. اب یہ اس سے دیکھیں ایک اور بات بھی واضح ہو رہی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو ہمارے ججز ہیں انہوں نے کوئی ایسے آؤٹ آف جس کو کہتے ہیں نتھنگ نہیں فیصلہ کرتے, انہوں نے کرائیٹیریا رکھے ہوئے ہیں. اس کرائیٹیریا پر جی نمبر. اب دیکھیں یہ اس بات کے لیے تیار تو نہیں تھے کہ میں ان سے ایسا کوشچن کر دوں گا. اب میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے بڑے طریقے سے کلیئر کر دیا کہ ہم نے یہ معیار بنائے ہوئے ہیں. تو جتنی بھی تقاریر ہوئی ہیں ان میں, اور ظاہر ہے معصوم تو پھر رسول اللہ اور ایک لحاظ سے ائمہ طاہرین کی ذات ہوتی ہیں, ذوات مقدس ہیں, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن کرائیٹیریا جتنے واضح انداز سے ہمارے ججز نے بتائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں ججز متفق ہیں کہ آج ازفرین اور جویریہ 3 آج کے. لیکن ہم تو یہ کہیں گے کہ جو انہوں نے نمبر بتائے جو چوتھے نمبر پر ہیں 49 جی وہ بھی ایک وہ بھی دلائل میں میرے پاس دلائل میں ایک نمبر کم ہے. ایک کم ہے. اچھا یعنی ان کا 49 ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاروں تقریباً برابر ہیں, لیکن ظاہر ہے کسی ایک نے مقابلہ ہے وہ تو. سر یہ جو کرائیٹیریا کی بات کی, ہم جو غلطیاں کرتے ہیں اسٹوڈنٹس وہ بھی ہم ساتھ لکھ دیتے ہوتے ہیں, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور ہم نے ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھا ہے اور بڑی غیر جانبداری کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا. اور ان بچیوں کے لیے ایک بات اور ہمارے پاس ٹائم ہے, آپ بتا. بس وہ یہ کہ جذبات کا بھی امتحان ہوتا ہے, ایموشنل بیلنس بھی رکھنا ہوتا ہے. زیادہ جذبات میں آنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی اور یہی آپ کے لیے نقص کا باعث بنا, ورنہ آپ شاید اول آ جاتے. کیونکہ جب آپ جذبات, یہ بھی ایک ٹریننگ ہے نا تقریر میں, جذبات میں توازن, بالکل یہ بھی ایک خوبی شمار ہوتا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اتنے جذباتی نہ کہ ججز بھی ڈر جائیں. نہیں تھوڑا سا سر میں وضاحت کر دوں. جی ضرور. وہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم اس طرح کی جو بہت جذباتی سی چیزیں تھیں ان کو پسند کرتے, لیکن ابھی جو جدید تحقیقات آئی ہیں سامنے اس میں جو سٹریس اور ایموشنل مینجمنٹ ہے اس کا باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے. تو ہم نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ بہت زیادہ جوش نہیں, بڑی متانت کے ساتھ, بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ اپنے وزنی دلائل کا دفاع کر سکتے ہیں. بیلنسڈ ہو اور خاص طور پر ڈائس کو مارنا, یہ نہیں ہم نے تو ایسے مقرر دیکھتے ہیں جو ڈائس توڑ دیتے ہیں اور باقاعدہ ڈائس ٹوٹ جاتا ہے اور کرسیاں ٹوٹ جاتی ہیں.
हाँ ये आज पेज मैंने पढ़ने दोबारा- की ये मुझे पता है, नेक्स्ट टाइम मैं ये भी सुबह ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैंने कहा स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल भी लगा, मुझे इधर इंतजामिया से भी आया थोड़ा सा कि आपने ये कहा है तो बच्चे जरा अंदर स्ट्रेस फील ना करें। मैंने कहा नहीं, अंदर स्ट्रेस फील जरूर करेंगे, लेकिन ये इनकी तरबियत है, तो हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना फर्ज अदा करेंगे और सही और गलत जरूर बताएंगे। क्वार्टर फाइनल की जो स्टेज है ना, उस पे उसपे थोड़ा हमने सा कहा था होने कि चाहिए वहाँ कुछ पर टर्म्स, फिर पेपर को सामने रख के और वो, लेकिन उसमें ये था कि क्योंकि उसके भी नंबर होने चाहिए ना, कि अगर उन्होंने किसी ने बिल्कुल पेपर के सामने रखा, पेपर सामने रखा और पढ़ा, उसमें एक और भी चीज होती है कि अगर ध्यान पेपर की तरफ हो जाए तो वो जो अदायगी की तरफ तो ध्यान रहता ही नहीं है, तो वो एक खुद से एक नेगेटिव बात है, मसनूई सी बात बन जाती है पेपर सामने रखने से। लेकिन ये उन्हीं से बच्चे निखर के आए हैं ना जी इस वक्त जो बच्चे सर, बिल्कुल निखर ये के आए। बात करने का तरीका जरूर आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप यस यस करके ही आप अपने आप को अच्छा साबित करें, बल्कि आपको इख्तलाफ राय करने का तरीका आना चाहिए कि कैसे आपने मतानत के साथ, कैसे आपने संजीदगी के साथ, कैसे आपने जहानत के साथ नेगेटिव सिचुएशंस का मुकाबला करना है, ताकि हम आपको आने वाले चैलेंजेस का जो है आपकी अमली जिंदगी में जो शुरू होंगे उसमें हम अपने तलबे इल्मों को और ये तैयार कर सकें। जो हमने टॉपिक्स रखे थे, ये महसूस topics किया होगा कि ये बड़े बोल्ड और जो असरे हाजिर की जरूरत मौजूदा दौर की। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो बच्चे और हमारे नौजवान जिन टॉपिक्स से मुताल्लिक कंसर्न हैं या जिन पर सोचते हैं, तो टॉपिक्स भी हमने वही ऐसे उसी ही तरह के रखे। बिल्कुल। और जो आज का टॉपिक था, ये तो बहरहाल आजकल हमारे पूरे मुआशरे में वैसे ही बहुत गर्म है, यानी बहुत क्या हम इस आजाद पर कौम हैं। गुफ्तगू जो है वो हो रही हस्बे है। हाल है ये। हाँ हस्बे हाल। लेकिन मुबासे में जो है वो उन्वान नहीं जीता करते कि आपने उन्वान को किस अंदाज में देखा, ये जीतने का सबब ये चीज बनती है कि आपने कैसे बयान किया उसको, दलाइल आपके कैसे। लेकिन वो जो कंटेंट होता है ना, उसमें बहरहाल वो एक जिसको कहते हैं कि उस टॉपिक से मुतालिक इस वक्त हमारी कौम क्या सोच रही है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये चारों मुख्तलिफ इदारों के बच्चे हैं, इनको तकारीर मुख्तलिफ लोगों ने लिखवाई होंगी या खुद लिखी होगी, तो उससे ये होता है कि इस वक्त हमारी कौम का ट्रेंड, मसलन मैं आपने जो बात की वो भी दुरुस्त है, लेकिन मैं कहूँ कि जो हमारे ये जितने बच्चे इस वक्त आ रहे हैं, मेरा ख्याल है 30-40 से तो ज्यादा होंगे, उनकी तकारीर जमा कर ली जाए तो हमारे मौजूदा मुआशरे का ट्रेंड सामने आ जाए। सर, वो एक शेर अर्ज करना चाहूंगी खत्म कि एहसास के अंदाज बदल जाते हैं वरना, एहसास के अंदाज बदल जाते हैं वरना, आंचल भी उसी तार से बनता है, कफन भी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप दोनों जजेस साहिबान का, आप हमेशा हमारे साथ होते हैं जी। हमारी आज के स्टूडेंट्स आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सईदा शीरी हसन साहिबा आपको, जवेरिया आपको, अजफरीन कादी साहिबा आपको और नफीसा आपको भी मुबारक हो। आप चारों स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट्स हैं हमारे पास जो कि इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से आप चारों स्टूडेंट्स के साथ जाएंगे। वेल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त चूंकि अपने इख्तिताम की जानिब है तो दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।